1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک بھی ہمارے لوگوں کو نعوذ باللہ یہ غلط فہمی ہے کہ سنت جو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کے بندے، سنت مانا طریقہ، یعنی کہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے، نماز تو اللہ کی ہے۔ یہ تو نہیں مانا کہ فرض اللہ کے لیے ہے، سنت نبی کے لیے، نفل پیر کے لیے ہے۔ تمام نماز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا مدنی اعلان کر دو کہ میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کی۔ تو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز سب اللہ کی ہے۔ سنت مانا طریقہ کہ بھئی اس نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھلایا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر سنت جو ہے مؤکدہ بھی ہو گئی اور غیر مؤکدہ بھی ہو گئی، حالانکہ باقی ائمہ کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ مؤکدہ ہے اور یہ غیر، بس ان کے نزدیک یہ فرض ہے یا سنت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر مؤکدہ بھی ہے۔ مؤکدہ کا معنی کہ جس کی تاکید ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ پڑھی ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، بعض روایات میں 2 بھی ہیں، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہیں۔ یہ سنن مؤکدہ، یعنی ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنن غیر مؤکدہ ہے کہ عصر سے پہلے کوئی 4 رکعت پڑھے یا عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھے، سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، کبھی حضور نے پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور واجب کا معنی کیا ہے؟ جس کا فرض کے بعد درجہ ہے کہ حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، تو وہ واجب کہلا گیا۔ اور نفل کیا ہے؟ وہ عبادت پر اللہ نے جو خود آپ کو زیادتی کا حکم دے دیا ہے کہ ومن تطوع خیرا، جو نفلی عبادت زیادہ کرے گا اس کے لیے بہتری ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ بہتری بھی ہمارے لیے ہے کہ قیامت میں جب حساب ہوگا، اگر ہمارے نمازوں میں نقص ہوگا نوافل سے پورا کیا جائے گا، پھر بھی نقص ہوگا تو سنت سے پورا کیا جائے گا، تاکہ ہمارے فرض جو ہے وہ صحیح ادا ہو جائے۔